تعالیٰ نے بھی 5 ٹیسٹ بتائے، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں، اسکریننگ ٹیسٹ ہیں۔ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے جس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ کا ٹیسٹ، بلیف سسٹم کا۔ رمضان کے بعد کے مہینوں میں بھی چلی جائیں، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے ناجائز منافع خوری نہیں کرنی، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے امانت میں خیانت۔ آپ کہیں کہ 5 بڑے ٹیسٹ ہیں، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کہتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بہت 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 بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی یہ دن عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے کئی دوست احباب رشتہ دار تعلق والے ایسے ہیں جو کچھ رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور ایک عرب عالم ہے، ان کا خطبہ میں سن رہا تھا پچھلے رمضان، تو 15 روزے جب ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح یہ 15 دن گزر گئے پتہ نہیں چلا، تو اگلے 15 اس سے اور جلدی گزر جائیں گے اور رمضان ختم ہو جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے روزے تم سے اس لیے رکھوائے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اور کچھ صفات ذکر کی اللہ نے۔ فرمایا بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، ان المسلمین والمسلمات، صفات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات،
فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ سارا ذکر کیا، جوڑا جوڑا کر کے کتنی باتیں ارشاد فرمائیں؟ مسلمین والمسلمات، مؤمنین والمؤمنات، قانتین والقانتات، صادقین والصادقات، صابرین والصابرات، 5 ہو گئے، خاشعین والخاشعات، متصدقین والمتصدقات، صائمین والصائمات، 8 ہو گئے، اور حافظین فروجہم والحافظات، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ 10 صفتیں اللہ فرما رہے ہیں، یہ 10 صفتیں جن میں ہوں گی اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما، اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما، ان کے لیے، یہ 10 صفتوں والوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہترین ٹھکانہ اور اجر ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں ارادہ ہے کہ پیش کی جائیں، جن سے ہمیں یہ رمضان المبارک کے دن گزر گئے۔ دیکھیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی رمضان میرا بڑا اچھا گزر رہا ہے، موسم بڑا اچھا ہے، روزے کا پتہ نہیں چلتا، دن بڑا اچھا ہے، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، نیند بہت مناسب ہو رہی ہے، بہترین، یعنی یہ دیکھا جائے تو یہ VIP روزوں کے مہینے ہیں، VIP دن ہے، موسم بڑے برابر ہے، بہار کے موسم ہے۔ لیکن کیا یہ بہار ہمارے دلوں پر بھی اتری ہے یا نہیں؟ کوئی رمضان مبارک سے ہم نے کوئی کمائی کی ہے نہیں؟ کوئی اپنی زندگی کی کوئی تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے نہیں؟ تو آئیں رمضان مبارک کے جو باقی دن ہیں، ہم اپنا گیپ انالیسس کر لیں، سیلف اسیسمنٹ کر لیں اور سیلف ریویوڈ ہو جائیں، اپنی سیلف سکریننگ کر لیں۔ جیسے بیمار ہو انسان تو خون دے کر سکریننگ کروا لیتا ہے کہ مجھے کیا کیا مسئلہ ہے، اور سکرین بتا دیتی ہے مشین سکریننگ کے بعد کہ آپ کے اس مسئلے میں یہ چیزیں ہیں، یہاں مسائل ہیں، اور وہ پھر طبیب تجویز کر دیتے ہیں کہ آپ ان مسائل کو دور کریں تو آپ صحت مند ہیں۔ تو آج ارادہ ہے کچھ چیزیں ایسی جو موٹی موٹی ہیں، ان میں سے بڑی چیزوں میں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم اپنی سکریننگ کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رمضان صحیح جا رہا ہے یا ویسے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بات کہنے کی، آپ سب کو اور ہم سب کو مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس وقت ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہیں۔ رمضان مبارک کیا چاہتا ہے؟ ہم 24/7 مسلمان بن جائیں، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے ہم مسلمان رہیں۔ یہ پارٹ ٹائم نہ رہیں، مسجد میں آئے تو ٹھیک ہے، یا کہیں چلے گئے حج عمرے پہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی اور جگہ گئے تو یونیفارم وردی حلیہ چینج کر لیا، یہ نہ ہو۔ پارٹ ٹائم مسلمان نہ ہو، 24/7 مسلمان ہو، 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن مسلمان۔ اور ہوگا کیسے؟ رمضان میرا اور آپ کا بچے گا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے حضور سے کوئی 30-32 سوال پوچھے، میں غنی بننا چاہتا ہوں، میں تونگری چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، تو جب یہ پوچھا کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟
ان کے سوال بہت لمبے، لیکن حضور کریم علیہ السلام نے جوامع الکلم میں چھوٹے چھوٹے ایک دو الفاظ، فکروں، جملوں میں سمندر کو کوزے میں بدل کیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا گناہوں سے بچ جاؤ تکن اعبد الناس، گناہ سے رک جاؤ تم سب سے بڑا عبادت گزار۔ ہم رمضان مبارک میں اپنی دیکھیں یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، یہ جو تقویٰ، کتنا زیادہ تقوی کی بات ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ خوف کا نام نہیں ہے تقویٰ۔ سانپ بچھو چھپکلی کا بھی تو خوف ہوتا ہے لوگوں کو، چھپکلی سے بھی ڈر جاتے ہیں، چوہے سے بھی ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیں ایسا خوف نہیں ہے، ہمیں وہ خوف ہے جیسے اللہ نے اپنی محبت کی مثال ممتا کی مثال سے دی، اور اللہ کی محبت تو ممتا کی محبت سے 70 گنا سے زائد ہے۔ تو جب چھوٹے ہوتے تھے میں اور آپ، وہ بچپن اگر آپ یاد رکھیں اپنا بچپن، اور بچپن سب کا حسین ہوتا ہے، چاہے غربت میں گزرا ہو، عشرت میں گزرا ہو، مسکینی میں گزرا ہو یا امیری میں گزرا ہو۔ بچپن ماں باپ کے ساتھ چونکہ ہوتا ہے، ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو کوئی شخص ایسا مجھے نہیں ملا جو اپنے بچپن سے شاکی ہو۔ ہر ایک کو اپنا بچپن یاد ہے اور اچھا لگتا ہے۔ تو ماں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں کسی بات پر ہم سے ناراض ہو جاتی تھیں، چھوٹی سی بات پر، تو جو میں نے یہ کہا تھا نہیں کرنا، تو نے پھر کیا، چل میری تیری ناراضگی، تو کیا ہوتا تھا ہمیں اپنا یاد ہے، مانگ رہے سے کہہ دے تو رونا آ جاتا تھا، چپک جاتے تھے ماں سے، ماں کی گود میں آ جاتے تھے۔ وہ مناظر اپنے بچپن کے میرے ذہن میں پھر رہے ہیں، اپنی مثال تو میں آپ کو دے نہیں سکتا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ ماں اگر ناراض ہو گئی ہو تو انسان کیسے اس کو محبت سے راضی کرتا ہے، اور اس کی ناراضگی سے ڈر جاتا ہے۔ یہ جس کی ماں نہیں ہے آپ اس سے پوچھیں، میرے اور آپ کی تو ہے، اللہ تعالیٰ کا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کی نہیں ہے اللہ اس کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بننے اور ماں کو جنت کے اعلیٰ درجے مقام نصیب فرمائے۔ تو اللہ ہم سے یہ محبت کرتے ہیں، تقویٰ اسی کا نام ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ ایک اور آسان مثال سے کوشش ہوتی ہے، آسان مثال سے سمجھائی جائے بات، کہ آپ سخت گرمی کے روزے بھی میں نے اور آپ نے رکھے، 36 سال بعد چینج ہوتا ہے سلسلہ، تو آپ باہر سے آئے کام کاج سے یا ویسے بازار سے، خوب گرمی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی، مشروبات اور سکواش اور شربتیں اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑی ہیں، اور کمرہ بند ہے، اور گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، گھر والے بھی نہیں ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور روزہ بھی ہے۔ تو بتائیے اس وقت فریج کو کوئی ہاتھ ڈالتا ہے پانی کے لیے؟ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، کیا کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ ارج پیدا بھی ہو اندر، خواہش پیدا بھی ہو، تو اپنی خواہش کو سلا رہا ہوتا ہے انسان، صبر، روزہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ والی کیفیت، یہ رمضان میں جو کیفیت ہے میری اور آپ کی، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ پریزرو ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اور یہ 30 دنوں کی یہ ہیبٹ پورے 11 مہینوں پہ چلی جائے۔ کیوں؟ جو اللہ آج مجھے فریج سے پانی نکالتا دیکھ رہا ہے، وہ عید کے 10 دن بعد نہیں دیکھے گا۔ جو آج اللہ مجھے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے دیکھنے سے رک رہا ہوں، کیا وہ مجھے مہینے 2 مہینے بعد کوئی گندا کام کرتے نہیں دیکھے گا؟ وہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ تقویٰ اللہ پریزرو کرنا چاہتے ہیں، محفوظ کرنا چاہتے ہیں 30 دنوں کی ٹریننگ اور پریکٹس کے بعد۔ اور جب اللہ کے خوف سے انسان فریج میں پڑے ہوئے پانی کو ہاتھ نہیں ڈالتا، سخت دھوپ میں کھانے کو ہاتھ نہیں ڈالتا، تو قرآن کریم نے کیا کہا؟
اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جس نے یہ کر لیا، یوں خود کو روک لیا، سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کے پینے سے، شدید بھوک میں کھانا کھانے سے رک گیا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، میں مثال عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنی بات کی تائید اور دلیل کے لیے آیت ساتھ لائی ہے۔ آیت کا اور مطلب ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ آیت تو یہ کہہ رہی ہے، لیکن رمضان المبارک میں پانی پینے، کھانا کھانے اور جائز جنسی خواہش سے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے روزے کی حالت میں ملنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ روزہ ہے۔ اللہ ناراض ہوگا، اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ جو فیلنگز ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس میں یہ فیلنگز پیدا ہو جائیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اگر یہ فیلنگز 24/7 کر لے تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، پھر یہ جنت ہی ہے۔ یہ فیلنگز پیدا ہو جائیں، اگر رمضان میں جو فیلنگز اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، یہ فیلنگز رمضان کے بعد کے مہینوں میں بھی چلی جائیں۔ میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے ناجائز منافع خوری نہیں کرنی، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ظلم و زیادتی تعدی نہیں کرنی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ان دنوں میں یہ کیفیت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، ہو گئی ہے پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے سے یہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ میں زمزم بھی یہاں آ کر رکھوں تو آپ میں سے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے روزے کی برکت سے یہ کیفیت مجھے اور آپ کو عطا فرما دی ہے، تقویٰ حاصل ہو گیا ہے، اللہ کی ناراضگی کی کیفیت دل میں موجود ہو گئی ہے۔ اب اس کیفیت کو ہم نے باقی 11 مہینوں پہ لے کے جانا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اور 5 ایسی آپ کہیں کہ 5 بڑے ٹیسٹ ہیں۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کہتے ہیں ایک شوگر رینڈم فاسٹنگ کر لیں، ایک لپڈ پروفائل فاسٹنگ رینڈم کر لیں، اور ایک CBC کر لیں، تو 5 ہو گئے۔ اس طرح کریں 5، نہیں تو 3 کر لیں، 2 کوئی اور کر لیں، یورین کا ٹیسٹ کر لیں، کوئی اور ایک کو 7 ٹیسٹ ملا لیں۔ تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے 5 موٹے موٹے ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ کے، ان ٹیسٹ کی بنیاد پر آپ کی صحت کا تعین بھی کر لیں گے، اور جہاں کمی ہوگی اس کو آپ دور کریں گے، میڈیسن کھائیں گے اور پرہیز کریں گے، دوا وقت پہ لیں گے اور واک کریں گے، خود کو خوشحال رکھیں گے، تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی 5 ٹیسٹ بتائے، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں، اسکریننگ ٹیسٹ ہیں۔ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے جس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ کا ٹیسٹ، بلیف سسٹم کا ٹیسٹ۔ مائنڈ سیٹ، میرا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اگرچہ ہم چیز ایک دوسرے سے لیتے ہیں، میں تنخواہ لیتا ہوں باس سے، میں تنخواہ لیتا ہوں حکومت سے، میں تنخواہ لیتا ہوں بینک سے، میں تنخواہ لیتا ہوں اپنے آجر سے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے دینے والا یہ ہے۔ میرا مائنڈ سیٹ اور میرا بلیف سسٹم کہہ رہا ہے یہ نہیں میرا، اللہ دے رہا۔ میں دوا میڈیکل سٹور سے لے رہا ہوں اور میڈیکل سٹور کی دوا میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے جو شفا ہو رہی ہے وہ اس میڈیکل سٹور کی اس دوا سے ہو رہی ہے۔ میرا ایمان اور یقین، میرا بلیف سسٹم مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے شفا اوپر سے آ رہی ہے، اللہ مجھے شفا دے رہے ہیں۔ تو ایک ہم اپنے مائنڈ سیٹ کا، بلیف سسٹم کا ٹیسٹ کر لیں کہ کیا میرے دل میں یہی کیفیت ہے، کیا میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرا بلیف سسٹم صحیح ہے، میں رزق کا رازق اللہ کو سمجھتا ہوں حقیقی طور پر، میں اس لیے 2 نمبر سودا بیچنے سے رک جاتا ہوں کہ اگر کم بھی
منافع ہوگا، کم گاہکی بھی ہوگی، روزی اللہ کے ذمہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ رزق پہنچا کر رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے، یہ بات ہے تو صحیح ہے۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری روٹی کم ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، میں میز کے نیچے سے اوپر کی کمائی نہ پکڑوں تو میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا، میں کہاں سے خرچے پورے کروں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ اسکریننگ جو ٹیسٹ ہے مائنڈ سیٹ کا، بلیف سسٹم کا، یہ فیل۔ ایک زبان سے تو کہتا ہے اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، لیکن یقین نہیں ہے اس کو۔ تو ہم اس رمضان مبارک میں اپنا مائنڈ سیٹ، بلیف سسٹم کا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، حقیقی طور پر اللہ کو دینے والا سمجھتے ہیں، حقیقی طور پر اللہ کو داتا سمجھتے ہیں، حقیقی طور پر اللہ کو غریب نواز سمجھتے ہیں، حقیقی طور پر اللہ کو لجپال سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کرتے، کسی کو اس کی طاقت اور قوت اور قدرت میں ملاتے تو نہیں ہیں، کسی حکومت سے، فوج سے، پولیس سے، انٹیلیجنس سے، کسی دنیا کے بادشاہ سے، کسی دنیا کے طاقتور ملک سے یہ تو نہیں سمجھتے کہ میری زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، یہاں بیماری ہے۔ ٹیسٹ صحیح کیا ہے؟ زندگی اور موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، وہ مارنا چاہے تو بچا کوئی نہیں سکتا، وہ بچانا چاہے تو مار کوئی نہیں سکتا۔ ایک ٹیسٹ۔ اور دوسرا ٹیسٹ عبادات کا، ریچولز کا ٹیسٹ۔ کیا میری نماز، جو میں نماز پڑھتا ہوں، جو میرا نماز کا تعلق ہے، جو میری روزہ ہے، جو میری زکوٰۃ ہے، کیا میں نے کبھی زکوٰۃ ادا کی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست واقعہ لکھا، فرمایا ایک صاحب جو 36 سال سے دارالعلوم دیوبند کو اپنی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ایک دفعہ تشریف لائے اور کہا کہ میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ میں نے اپنی زکوٰۃ کے پیسوں کو علیحدہ کر کے حساب کر کے رکھا کسی لفافے، کسی چیز میں، گھر میں، لاکر میں اور کسی جگہ پر، دراز میں یا جو بھی، اور کچھ اور پیسے بھی وہاں رکھ لیے، اور کہا کہ میرے اوپر چور آ گئے، گھر میں چور آ گئے وہاں پر، اور انہوں نے وہ دراز کھولی اور دونوں طرح کی رقمیں وہاں پڑی دیکھی، یا اللہ نے ہم کو دکھائی نہیں یا انہوں نے اٹھائی نہیں، وہ ویسی کی ویسی پڑی رہ گئی، کوئی ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر چلتے پڑے، زکوٰۃ کی رقم نہیں اٹھا سکے۔ تو کہا کہ میں ہر سال اللہ کے نام کی زکوٰۃ پورے تعین اور مقدار اور دن کے حساب سے نکالتا ہوں، اللہ نے میرے مال کی حفاظت کی۔ ریچولز، عبادات میں ہمیں پتا ہو کہ ہماری جو عبادات کا نظام ہے وہ کس طرح کا ہے، اس پر تھوڑی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ تیسرا ٹیسٹ میرا اور آپ کا، معاملات کا، ڈیلنگز کا، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ جو میرے معاملات ہیں، اس کا بھی عرض کرتا ہوں تفصیلا۔ تو 3 ٹیسٹ ہو گئے رمضان مبارک کے روزوں میں، میں اور آپ اپنا ٹیسٹ کر رہے ہیں تقویٰ حاصل ہونے کے بعد کہ کیا ہم کچھ بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا سب سے پہلا ٹیسٹ بلیف سسٹم کا، ایمانیات کا، عقائد کا، دوسرا عبادات کا، تیسرا معاملات کا، ڈیلنگز کا، اور چوتھا معاشرت کا، صلہ رحمی کا، رشتوں کا، سوشل کانڈکٹ کا، یہ ٹیسٹ بھی چوتھا۔ اور 5واں ٹیسٹ اخلاقیات کا، جو میں نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، مورل کنڈکٹ کیا ہے، جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ 5 ٹیسٹ۔ تو ان ٹیسٹ اسکریننگ کر لیں میں اور آپ۔ میں نے پچھلے رمضان بھی عرض کیا، اس رمضان کے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا، ہمیشہ ہی عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ایک کا یہ آخری رمضان ہو، اور یہ ہمیں آخری مہلت ہو روزوں کی، تو کیوں نہ ہم اپنا ایک ٹیسٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے روزے کیسے گزر رہے ہیں اور کس طرح کا رمضان ہم گزار رہے ہیں،
اس لیے کہ مشائخ فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کے 30 دنوں میں گناہوں سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشائخ فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کے 30 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر لی، مکمل کر لی، اللہ اس کو پورا سال قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ مشائخ فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کی ان 30 دنوں میں تقوی کی، اللہ کی محبت کی ٹریننگ کر لی، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ اور فرمایا جس کا رمضان منتشر گزرا، اس کا پورا سال منتشر گزرے گا۔ تو عبادات میں پہلے نمبر پر اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق۔ کیا میرا کوئی اللہ سے تعلق اور رشتہ اور واسطہ ہے؟ کوئی اللہ کے ساتھ کوئی لائن ہے؟ کوئی اللہ سے تعلق ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب دفتر میں ہو تو عام کوئی واقع کسٹمر کلائنٹ آئے تو اس کو کیجولی ڈیل کر لیتے ہیں نارمل طریقے سے، اور جس سے تعلق ہو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اٹھ کر کرسی سے باہر آتے ہیں، اس کے کام کرواتے ہیں، کرتے ہیں، اس کو گاڑی تک دروازے تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور پوچھے کون ہے تو ہم کیا جواب دیتے ہیں، میرے تعلق والا ہے، میرا بہت قریبی تعلق ہے۔ تو کیا میرا اور آپ کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے؟ یہ ٹیسٹ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے۔ ہم نے اپنی اسکرینیں خود کرنی ہے، اپنا جج خود بننا ہے، اپنا آڈٹ خود کرنا ہے۔ اور اسی طرح رمضان میں قرآن کریم اللہ کی کلام ہے، رمضان کو جو شرف اور عزت ہے وہ قرآن کی برکت سے ہے۔ تو کیا میرا کوئی قرآن سے تعلق ہے؟ اور اس کے لیے میں آپ کو آسان مثال عرض کروں، آسان چیز بہت ادب کے ساتھ، کہ رمضان میں اگر آپ اپنا اسکرین ٹائم ریڈیوس کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے ٹائم کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اسکرین ٹائم ریڈیوس کر لیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں فائدہ ہوگا۔ برطانیہ، سویڈن، آسٹریلیا، 3 بڑے ملکوں کو آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے۔ سویڈن نے اربوں کا بجٹ رکھا کہ ان 12 سال کے بچوں سے ٹیبلٹ واپس لو، کتابیں چھاپو، ان کے ہاتھ میں کتابیں دو۔ ٹیبلٹ دیا ہے تو تباہ ہو گئی نسل۔ مغرب کہہ رہا ہے، جنہوں نے بنائی ہیں یہ چیزیں، اسکرین ٹائم ارتکاز کو کم کرتا ہے، توجہ کو کم کرتا ہے، اٹینشن کو کم کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک نشے کی طرح ہے، یہ ایک لت ہے۔ آپ بہت بڑی میٹنگ میں بھی ہوں تو آپ کو ایک کیفیت اندر سے آتی رہتی ہے کہ اس کو ذرا نکالوں اور اس کو دیکھوں، کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی اپ ڈیٹ تو نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ میسج، کوئی اور چیز۔ میرے اور آپ سب کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے پاس دوسرا فون بھی ہے، ہم بھی وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسکرین ٹائم کم کریں گے تو قرآن کریم کا ٹائم بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کئی فضول واٹس ایپ گروپس میں ہم شامل ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ واٹس ایپ گروپس کو چھوڑ دیں، نکل جائیں ان سے۔ اور اگر فیس بک کی، ٹویٹر کی کسی پوسٹ پر آپ نے کوئی کامنٹ نیچے نہ کیا اور نہ دیکھا نا، تو جون میں آنے والے بجٹ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے کامنٹ سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جون میں بجٹ اچھا ہوگا، جب تک میں نے کامنٹ نہ کیا تو بجٹ نہیں آئے گا۔ آئے گا بجٹ، آئے گا، ملک چلے گا، دنیا بھی چلے گی۔ فضول کامنٹس، فضول باتیں، فضول چیزیں، تصویر بازی، واٹس ایپ اسٹیٹسز، کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں۔ اسکرین ٹائم کو کم کریں، اور خاص طور پر اگر نہیں کر سکتے، مصروف ہیں، ضرورت ہے، کاروبار ہے، ہر چیز موبائل پر ہے، تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ سحری جب اٹھیں تو موبائل کو نہ دیکھیں، اشراق تک یا صبح 7 بجے تک 8 بجے تک موبائل سے دور رہیں، اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ اور یہ جو افطار کا وقت ہے، افطار کے وقت سے کچھ آدھا پونا گھنٹہ پہلے سے موبائل چھوڑ دیں اور عشاء کی نماز تک اس کو رہنے دیں، پھر بھی بہت فرق پڑے گا۔ آپ دیکھیں، آپ 2-3 پارے نکال لیں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔
خاص طور پہ آپ صبح اگر اسکرین یوز کریں گے آپ کا پورا دن بے برکت گزرے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا دن شروع کب ہوا ختم کب ہوا۔ ہزاروں کام جن کو آپ نے سوچ رکھا تھا، درجنوں سینکڑوں کام، ضروری کام، وہ رہ جاتا ہے، یہ وقت کھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا تدبر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آیات تلاوت کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، جب اس آیت پر پہنچے یا قرآن کریم کی کسی بھی آیت پر تو تھوڑا سوچیں کیا یہ کوالٹی میرے اندر ہے؟ اور اگر کوئی بری چیز قرآن کریم نے بری عادت بتائی تو کہیں یہ مجھ میں تو نہیں ہے، میں اس کو دور کیسے کروں؟ چیونٹی کا ذکر قرآن کریم نے کیا تو دماغ سوچ میں پڑ جائے کہ چیونٹی کتنی حقیر سی مخلوق ہے، اللہ نے کیوں اپنی کتاب میں ذکر کیا اس کا؟ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کتے کا ذکر کیا کیوں کیا؟ کوے کا ذکر کیا کیوں کیا؟ زیتون کا ذکر کیا کیوں کیا؟ انار کا ذکر کیا، انگور کا ذکر کیا، جنت کا کیا، دوزخ کا کیا، رشتوں کا کیا، دشمن کا کیا، کیوں کیا؟ اس کو تدبر کہتے ہیں، ٹھہر جائے دماغ، سوچ میں پڑ جائے۔ اور اسی طرح ہم اس دفعہ نیت کریں رمضان مبارک میں کہ ہم اپنی نماز میں محنت کریں گے۔ اور نماز کی محنت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز میں بندہ مجھ سے سرگوشی کرتا ہے، میں اور آپ سرگوشی کرتے ہیں، لیکن کون سی سرگوشی کرتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ التحیات للہ اور الصلاۃ والسلام کا ترجمہ نہیں آتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کا ترجمہ نہیں آتا، اللہم انی ظلمت نفسی کا ترجمہ نہیں آتا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ نہیں آتا، سمیع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور کر ہم سرگوشی رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کم از کم ہم نیت کریں کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں آج کے بعد 7 سانسوں میں پڑھوں گا۔ 7 آیتیں ہیں نا قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی، تو کم از کم 7 سانسوں میں تو پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سانس توڑ کے الرحمن الرحیم، سانس توڑ کے مالک یوم الدین، یہ پریکٹس ہو رہی ہے آپ کی۔ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ اور عظیم پڑھ رہے ہیں، اور تیز تیز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہے، روبوٹک انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے میرے اور آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے۔ تو اس رمضان مبارک میں اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جو اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں اس سرگوشی کا ترجمہ تو پتہ ہو، ہے یا نہیں؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، اللہ، لیکن پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں، تو کب پتہ کریں گے؟ میں نے پھر عرض کیا، ہو سکتا ہے نا کوئی اس میں بری یا محسوس کرنے والی بات نہیں ہے کہ میرا اور آپ میں سے کسی کا یہ رمضان آخری ہو، اگرچہ میری اور آپ کی دعا ہے اللہ ہمیں ایسے کئی رمضان دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ بھی تو ہوگا۔ تو یہ نماز پہ محنت ہم کب کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا عبادات کی اسکریننگ ٹیسٹ کر لیں کہ میں عبادت کے ٹیسٹ میں کہیں کسی جگہ فال کرتا ہوں یا نہیں، اور احسان کے درجے کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ ہم نے ہر چیز کو بائی پاس کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ایس او پیز بائی پاس کرنے میں، ایک بس باغم دوڑی میں نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے پورے ایس او پیز ہیں، وضو کے ایس او پیز ہیں، ان ایس او پیز کو کیا کہتے ہیں؟ سنت، نفل، واجب، مستحب، یہ سارے ایس او پیز ہیں۔ نماز ہم پڑھیں تو پورے اس کے طریقے کے ساتھ۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات اس لیے آسان کر کے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی زبان، نئی نسل، یہ جو ڈیجیٹل جنریشن ہے یہ نہیں سمجھتی بات چیزوں کو۔ احسان کہتے ہیں جب آپ کی رپورٹ کارڈ آتی ہے، ریزلٹ کارڈ آپ کا آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے گڈ، ویری گڈ، لکھا ہوتا ہے نا مختلف چیزیں آپ کی پرفارمنس کا، اور ایک آخر میں لکھا ہوتا ہے ایکسیلنٹ، لکھا ہوتا ہے نا ایکسیلنٹ۔ تو احسان کہتے ہیں ایکسیلنس کو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایکسیلنس کرو اپنے اعمال میں، احسان پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔
گریڈ میں احسان ہو، جاب میں احسان ہو، اور اسکول میں احسان ہو، کارپوریٹ لائف میں احسان ہو، تو اللہ کی عبادت میں کیوں نہ احسان ہو کہ اللہ نے پیدا ہی تو عبادت کے لیے کیا ہے۔ وقت مختصر ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اپنی نماز کی بھی ہم اس رمضان مبارک میں اسکریننگ کر لیں، اور اپنے بچوں کی نماز کی بھی ان کو کبھی بٹھا کے بچوں سے پوچھ لیں، چل سنا نماز کا ترجمہ، چل درود پاک کا ترجمہ سنا، چل ربنا آتنا فی الدنیا کا ترجمہ سنا، مطلب بتا تو، سبحان ربی العظیم کا مطلب بتا، کتنی دفعہ کم از کم پڑھنی چاہیے سبحان ربی الاعلیٰ اور عظیم، کتنی مرتبہ مستحب ہے، سنت ہے جس سے نماز ادا ہوگی، تو بتا۔ قیام میں اور رکوع میں کھڑا کیسے ہوتے ہیں، وقفہ کیسے کرتے ہیں، جلسہ کیسے کرتے ہیں، قومہ کیسے کرتے ہیں، تو بتا۔ تو اولاد کی نماز بھی اچھی ہوگی، آپ کی بھی اچھی ہوگی، یہ بھی کرنے کے کام ہے۔ جہاں ہم اور بہت سے کام کرتے ہیں تو یہ کام بھی بہت ضروری ہے بھائی، ان کی بہت اہمیت ہے۔ یہ وہ سودا ہے جس کا بازار ابھی آپ کو لگا نظر نہیں آتا، جب یہ بازار لگے گا تو اس بازار میں یہی کرنسی چلے گی، اسی سے پھر سارا کام ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا 2 ٹیسٹ آپ نے کر لیے، سن لیے، ایک ایمانیات کا ٹیسٹ اور دوسرا عبادات کا ٹیسٹ، تیسرا ہے معاملات کا ٹیسٹ کہ کیا میں جو کاروبار کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ کہیں میں کسی بینکنگ چینل سے تو اپنا رزق نہیں اٹھا رہا، اور اگر اٹھا رہا ہوں یا میرا بیٹا اٹھا رہا ہے تو میں اس کو کیسے شفٹ پہ لے جاؤں، کسی بہتر جگہ پہ لے جاؤں۔ کہیں کوئی کمائی میری مشکوک تو نہیں آ رہی، کسی جگہ سے کوئی مشکوک ٹرانزیکشن تو نہیں ہو رہی میری، کسی ایسی اسکیم میں پیسہ ڈالتا نکالتا تو نہیں ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، اس کا بورڈ اور اشتہار تو کچھ اور ہو اور وہ اصل میں سود ہو، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ کہیں میں نے بہت معذرت کے ساتھ، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن یہ منصب کا تقاضا ہے کہ اس پر آپ نے بات جو اللہ اور اس کے رسول کی صحیح بات ہے وہ کرنی ہے، اگرچہ اپنے خلاف کیا ہو۔ کہیں میں نے اسٹیٹ لائف کی انشورنس کی پالیسی تو نہیں لے رکھی، کہیں میں نے اپنی گاڑی کو انشور تو نہیں کروایا معاملات۔ اور اسی طرح میراث کے معاملات دیکھ لیں ہم کہ کیا میں نے اپنی بہنوں کی وراثت ادا کی، کیا میرے والد فوت ہو گئے تو میری پھپھی کو جو وہ وراثت نہیں دے سکے تو آج میری پھپھی آج بھی سفید بالوں سے بیٹھی دیکھ رہی ہے اور مجھ سے مانگ نہیں سکتی، تو کیا میں نے اس کے وراثت کا حق اس کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا تو ادا کرنے کی فکر، اس کے لیے دعا، اس کے لیے بندوبست، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا۔ ہم 6 بھائی تھے، یتیم ہو گئے اور مکان اکٹھا تھا، 2 بھائی باہر چلے گئے، ایک کراچی میں رہتا ہے ایک لاہور میں، اور 2 ہم گاؤں کے مکان میں مشترکہ رہتے ہیں، لیکن یہ 6 کے 6 حصے کو ہم 2 استعمال کر رہے ہیں، ان 6 کا حصہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں خیر کوئی بات نہیں، میں باہر ہوتا ہوں، مجھ پہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، تم استعمال کرو، پھر جب آئیں گے تو دیکھے گی تو اس سے حلال نہیں ہو۔ اس کو کہو یا تو میرا نام کر دو، لکھ کر دے دو مجھے، اور یا اپنا حصہ لکھ کر لے لو۔ بہن ہے تو اس کو پہلے دے دیں، رجسٹری انتقال کر لیں، اور اگر وہ بہن بہت اچھی ہے وہ کہتی ہے نہیں یہ رجسٹری انتقال میں تیرے نام دوبارہ چڑھاتی ہوں، تو پھر لے لیں اس سے۔ آپ نے بہن کو رجسٹری انتقال کر کے دیا ہی نہیں ہے، فروٹ کے تھیلے اور کوئی کیک پیسٹریاں لے گئے اس سے، اور اس کو کہا وہ جگہ تھی امی ابو کی، تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی بھائی آپ کے قبضے میں ہے تو تم ہی رکھو، میں کیا کروں؟ تو اس سے مانگوں گی تو پھر جاؤں گی کہاں پر؟ تو معاملات کی سکریننگ، اسی طرح معاشرت کی سکریننگ۔ چوتھی بات، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف کانوں کی لذت کے لیے یا خطابت کی جوہر دکھانے کے لیے بات نہیں ہے، یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے بھائی۔ میں نے اور آپ نے مرنا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال نامے کو ہلکا کرنا ہے، اور یہ معاملات ایسی چیز ہے کہ یہ عبادات سے بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوگی آخرت میں۔
اور جب تک وراثت ادا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادات بھی آپ کی قبولیت میں رکاوٹ بنی رہے گی۔ اور معاشرت میں ہم دیکھ لیں، دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی کہ برزخ کے جو برزخ کا سٹیشن ہے وہاں دو چیزیں سفارشی ہوں گی۔ فرمایا ایک قرآن کریم اور ایک صلہ رحمی۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک قرآن کریم اور ایک صلہ رحمی۔ معاشرت کا یہ جو معاشرت کی صلہ رحمی ہے، معاشرت کا ٹیسٹ میں اور آپ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں اپنے رشتے لکھ لیں کہ کون سے میرے رشتے نسبی ہیں، کون سے سسرالی ہیں، کون سے ننہالی، کون سے رجالی۔ بچوں کو بھی بتائیں، ان کو بتائیں یہ رشتے ہیں۔ میں کسی کا ماموں ہوں، میں کسی کا بھانجا ہوں، میں کسی کا پھپھا ہوں، میں کسی کا بیٹا ہوں، میں کسی کا داماد ہوں، میں کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا سسر ہوں۔ تو یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اور پھر آپ جب دیکھیں گے، رشتوں کو غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تایا اور آپ میں سلام دعا ہوئے سالوں گزر گئے، آپ کے پھپھا اور آپ کو دیکھے ہوئے برسوں گزر گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، اس کا ایک نقد نتیجہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا بری موت سے حفاظت چاہتے ہو اور روزی میں خوب برکت چاہتے ہو تو رشتہ داری صلہ رحمی اختیار کر لو۔ دو چیزیں آتی ہیں بھائی، اگر رشتہ دار برا بھی ہے اپنے طرف سے اچھا سلوک کر لو، سلام دعا کر لو، پوچھ پاچھ کر لو، باقی نہیں چلنا نہیں چاہتا، نہ آگے رشتہ داری چلانا چاہے تو کوئی بات نہیں، آپ پر تو گناہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جس پر بہت کمی ہو جاتی ہے، والدین کے دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ہدیہ آتا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی دوستوں اور سہیلیوں کو سب سے پہلے بھیجتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ خدیجہ کو بھولے نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، میں خدیجہ کو اور اس کی دوستوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ والدین کے دوست، والدین کے تعلق دار، رسول اللہ نے ان کی خبرگیری کا حکم فرمایا۔ صلہ رحمی میں داخل رہیے، اپنے والدین کے دوستوں کا اکرام۔ جس کی آپ کا باپ عزت کرتا تھا اس کی آپ نے بھی کرنی۔ یہ کون بچوں کو بتائے گا؟ یہ کون سکھائے گا؟ میڈیا تو نہیں بتائے گا، وہ تو کہے گا یہ تیری پارٹی، یہ میری پارٹی، میرا لیڈر دودھ کا دھلا، تیرا لیڈر چور منافق۔ اور بچے یہی کر رہے ہیں، ساری نسل برباد ہو رہی ہے نفرتوں میں، جھگڑوں میں، لڑائیوں میں، مسلکوں میں، سیاست میں، فرقوں میں۔ تو اولاد کو بتانا کہ یہ جس شخص کو میں ملا ہوں ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا، اپنے باپ کو کسی کے آگے جھکتا دیکھا، پوچھا کیوں؟ کہا یہ میرے باپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ بہت قابل احترام ہے جو ماں باپ سے رشتے ہمیں ملتے ہیں، جو ماں باپ سے تعلق آتے ہیں وہ بہت قابل احترام ہے، وہ ماں باپ کی قائم مقام ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں، یہ ٹیسٹ بھی کر لیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا 5واں جو ٹیسٹ میں نے بتایا اخلاقیات کا، کہ ہم اپنی سکریننگ کر لیں، اپنا ٹیسٹ کر لیں کہ میرے اندر صبر کا مادہ کتنا ہے۔ حضور نے تو فرمایا ہی شہر الصبر، 15-16 روزے میں نے اور آپ نے رکھ لیے۔ حضور فرما رہے ہیں روزہ رکھنے سے صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر صبر کا مادہ پیدا نہیں ہو رہا تو معلوم ہوا روزے صحیح نہیں لگ رہے، صحیح نہیں جا رہے روزے۔ اور دو چیزیں روزے کو صحیح ہونے سے روکتی ہیں، ایک آنکھ اور ایک زبان۔ اگر آنکھ قابو میں تو روزہ قابو میں، زبان قابو میں تو روزہ قابو میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے اور آپ کو اللہ حضور کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا یہ شہر الصبر، یہ شہر المواساۃ۔ کسی غریب مسکین فقیر پر، بے کس بے بس پر آپ کو ہمدردی نہیں آتی تو دیکھنا پڑے گا کہ روزہ صحیح جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ صبر کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
جو نرمی سے محروم ہوا وہ ساری خیر سے محروم ہوا، اور فرمایا کہ غصے والا ساری خیر سے محروم ہو جاتا۔ ناجائز غصہ کیوں؟ میرا روزہ ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ناجائز غصہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو آج کی جو نفسیات اور آج کی تعلیم ہے اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ماہرین کہتے ہیں نفسیات کے کہ غصے کا دورانیہ صرف 12 سیکنڈ ہے رد عمل کا، 12 منٹ غصے کے رد عمل کا دورانیہ۔ اگر آپ نے 12 منٹ خود کو قابو کر لیا، برداشت کر لیا، تو آپ غصے کے رد عمل سے بچ جائیں گے۔ اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، حضور کی تعلیمات آج کی سائنس سے ویریفائی کرنے کی محتاج نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کے عقلی دلیل اور عقلی سوال کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب غصہ آئے تو جگہ چھوڑ دو، فرمایا بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو چلنا شروع کر دو، لیٹے ہو تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ، وضو کر لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لو، منہ پہ پانی ڈال لو، موقع بدل لو، مقام بدل لو، جگہ بدل لو۔ تو معلوم ہوا صرف 12 منٹ کی بات ہے، 12 منٹ کسی طرح اوپر نیچے کر کے اس غصے کو ضبط کر کے گزار لو تو نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ گولی چلے گی، نہ فساد ہوگا، نہ اور کوئی سلسلہ ہوگا۔ رمضان خیر سے گزرے گا، اور رمضان خیر سے گزرا تو انشاءاللہ سال کے 11 مہینے خیر سے گزریں گے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 5 اسکریننگ ٹیسٹ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ اللہ سے تعلق کا اسکریننگ ٹیسٹ ہم کر لیں کہ 15-16 روزے رکھنے کے بعد کوئی اللہ سے تعلق میں بہتری آئی نہیں آئی، عبادات میں ہماری کوئی بہتری ان روزوں میں آئی نہیں آئی، پہلے میں پکا کچا نمازی تھا بہتر ہوا یا نہیں، پہلے مجھے نماز کے ترجمے تفسیر اور ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں تھا ہوا یا نہیں، پہلے میں کبھی پورے 11 مہینے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا تھا اب ہوا یا نہیں۔ اور اسی طرح معاملات میں دیکھ لیں اور معاشرت میں دیکھ لیں، صلہ رحمی میں، رشتہ داری میں، تعلق داری عزیزداری میں، اور اسی طرح اخلاقیات میں، سوشل کنڈکٹ، سوشل بیہیویئر اور صبر کا مادہ اور زیادہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ۔ ہمیں ہجوم میں زیادہ لوگوں میں رہنے کا سلیقہ طریقہ بھی نہیں آتا، جب مسجدوں میں بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ لوگوں اور ہجوم میں رہنے کی ٹریننگ نہیں ہے، گھر میں سے کسی بھی نہیں سکھایا اور تعلیمی ادارے نے بھی نہیں سکھایا۔ انہوں نے امٹی ڈمٹی لٹل اسٹار تو سکھایا ہے لیکن یہ نہیں سکھایا کہ لوگوں کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، ہجوم ہو تو کیسے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کا کیسے خیال رکھتے ہیں، مسجد میں کیسے بیٹھتے ہیں، بس میں کیسے بیٹھتے ہیں، کسی بزرگ کو جگہ کیسے دیتے ہیں، نکلتے کیسے ہیں، آتے کیسے ہیں، یہ ان چیزوں سے میں اور آپ ناواقف ہیں۔ اگر میں غلط عرض کر رہا ہوں تو آپ ارشاد فرمائیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ روزہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رب کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ روزے کو زبان اور نظر خراب کرتی ہیں، زبان قابو میں رہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، گندے بول سے، گالی سے اور نظر بازی سے نظر محروم رہے، دور رہے تو روزہ بچا رہے گا۔ روزہ بچے گا تو تقوی کی صفت پیدا ہوگی، اندر سے روحانی طاقت پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق صحیح ہوگا، لوگوں سے تعلق صحیح ہوں گے، معاشرے میں بہتر فرد بنیں گے۔ یہ ایسی رمضان کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ بس ہر سال اللہ تعالیٰ رکھا، پوری ایک فلسفی ہے اس کے پیچھے کہ یہ ٹریننگ ہر بالغ مسلمان نے کرنی ہے، جیسے فوج کی ٹریننگ ہر بالغ سے اسرائیلی کرواتے ہیں تو وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر بالغ مسلمان جب رمضان کی ٹریننگ کر لیتا ہے 1 مہینے کی تو وہ 11 مہینے اللہ کے حکموں سے بچنے، اللہ کے حکموں پر چلنے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کی طاقت اور قوت اس کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہ ایک کرامت اور مفید مسلمان بن جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔